بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چونکہ بیماری بہت عام ہے اور ایسی بیماری عام ہے کہ اس میں بھپارا یا آکسیجن یا غرارہ یا جو ہے کسی دوا کو سونگھنا، اس کی نوبت آ رہی ہے۔ تو اس سے متعلق چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے اجازت ہے، اس کی تفصیل معلوم کی گئی ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹ رہا ہے اس لائن سے۔ تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی لیکوڈ دوا ہو یا صفوف کی شکل میں کوئی چیز ہو یا کوئی اور چیز جو ہے ملائی گئی ہو دوا کی شکل میں یا پانی یا بھاپ کی شکل میں، تو اس میں اگر اس کے اجزاء حلق کے راستے سے، ناک کے راستے سے دماغ میں یا پیٹ میں پہنچیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا بھپارا چاہے خالص پانی کا ہو، اس میں حلق کے راستے سے، ناک کے راستے سے جو ہے پانی کے اجزاء پہنچتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جو ہے لوبان یا اگربتی کا دھواں بالقصد سونگھے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بالقصد بھپارا لیں گے تو بھپارے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس میں کوئی دوا پڑی ہو یا نہ پڑی ہو۔ بھپارے کی بجائے اگر غرارہ کر لیں گے، بشرطے کہ غرارہ بہت مجبوری میں کیا جائے، کیونکہ غرارہ کرنا مکروہ ہے، لیکن علاج کے طور پر اگر ہم غرارہ نوبت آ جائے تو غرارہ کریں، تو اگر حلق میں پانی نہیں گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غرارہ صرف مکروہ کرتا ہے روزے کو، مجبوری میں کراہت بھی گنجائش میں آ سکتی ہے۔ البتہ آکسیجن جو لگاتے ہیں، آکسیجن جو ہے یہ کوئی نہ دوا ہے، نہ کوئی اس میں کیمیکل ہے، نہ کوئی لیکوڈ چیز ہے، بلکہ یہ قدرتی جو ہوا ہوتی ہے اس کو اسٹور کیا جاتا ہے، اور جو کمزور لوگ مریض ہوتے ہیں، جو باہر کی ہوا سے پوری طور پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے میں طاقت کم ہوتی ہے، تو آکسیجن کے ذریعے سے ان کو وہ طاقت دے کر وہ ہوا پہنچائی جاتی ہے مشین کے ذریعے سے، تو آکسیجن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن یا گلوکوز وغیرہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام ذہن میں ظاہر بات جاتی ہے کہ انجیکشن سے تو دوا جسم میں داخل ہو گئی، یا گلوکوز بھی جو ہے جسم میں داخل ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور بھپارے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ضابطہ اس کا یہ ہے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا، کہ جو قدرتی منافذ ہیں، قدرتی نالیاں جو پیٹ اور دماغ میں چیز پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہیں، ناک، کان، اسی طریقے سے پخانے کا مقام، پیشاب کا مقام، حلق، تو ان راستوں سے کوئی چیز اگر پہنچتی ہے دماغ میں یا پیٹ میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو مسامات کے راستے سے، منفذ نہیں، نالیاں نہیں ہیں وہ، بلکہ مسامات ہیں کہ جو وہ نظر بھی نہیں آتے، جیسے آپ نہاتے ہیں، نہانے سے جسم کے اندر تک ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں تو اے سی میں بیٹھنے کی وجہ سے اندر تک ٹھنڈک سرایت کرتی ہے، وہ مسامات کے راستے سے۔ تو مسامات کے راستے سے اگر کوئی چیز اندر پہنچتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کا معاملہ یہ ہے، یا مثلاً کورونا ویکسین ہے، کورونا ویکسین آپ لگائیں یا کوئی انجیکشن لگائیں، تو اگر گوشت میں یا نس میں بھی لگ رہا ہے تو یہ مسامات کے راستے سے یہ چیز اندر جا رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے کہ آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے ایک سوال آیا تھا کہ ہومیوپیتھک دوا کچھ آتی ہے سونگھنے والی، تو اگر اس میں بھی کوئی لیکوڈ چیز نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے، تو جیسے جو ہے روزے میں خوشبو لگانا جائز ہے، ایسے ہی اگر ہم ہومیوپیتھک کی دوا سونگھ لیں خوشبو کے انداز کی ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہومیوپیتھک کی دوا سونگھ سکتے ہیں آپ، جو ہے آکسیجن بھی روزے میں لے سکتے ہیں، روزے میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، گلوکوز بھی ضرورت میں چڑھوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے غرارہ کر لیا تو اس ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی جو ہے بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے ناک میں یا کان میں بالقصد دوا ڈالیں گے تو یہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ روزہ توڑنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے جو آج کی حالات میں ضروری ہیں، تو کہ کس سے روزہ ٹوٹے گا، کس کی نہیں، وہ عرض کرتی ہے۔